اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص میری یاد میں روئے گا اور استغفار کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ کے خوف سے اگر انسان ایک پتھر گرا دے، گر جائے، تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اللہ کے خوف سے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو پھر دوزخ یاد آتی ہے، یار میں نے گناہ کیا، میں دوزخ میں جاؤں گا۔ تو اس وقت انسان جو دعا کرتا ہے وہ خالصاً دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اس گناہ کو میرے گردن سے اتار دے، یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں، جو گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ حکم بیان کی گئی ہے کہ کسی نے کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا تو اس سے اس کے احوال دریافت کیے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بہت ہی کوشش کے بعد نجات حاصل کی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس عمل کی وجہ سے نجات حاصل ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے اور اکثریت استغفار کی وجہ سے مجھے نجات حاصل ہوئی۔ جو بھی شخص اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے عذاب سے روتا ہے، یا اللہ کہ دوزخ میں بڑے بڑے سمندر ہیں آگ کے، اور بڑے بڑے صندوق ہیں آگ کے، جہاں انسانوں کو بند کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کھچر کی نمند، گدھے کی نمند کیڑے ہیں جو انسان کا بدن کھائیں گے، نوچیں گے، اور بھی بہت بہت عذاب ہے۔ یعنی کہ آگ کا لباس پہنا، زرکون کا کھانا کھانا، وہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا، پیپ پینا، پانی کی جگہ پیپ پینا، عورتوں کا گندا پانی پینا، یہ دوزخ میں بہت ہی اللہ رب العزت نے سخت سخت عذاب رکھے ہیں۔ دوزخ کی جو آگ ہے وہ انسان اور پتھر سے تیار کی گئی ہے، ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یہ آزاد کر لیں۔ کہتے کہ دوزخ میں بڑی بڑی دراڑیں ہیں، تو غوطے بھی لگائیں گے اس سمندر میں، آگ کا سمندر ہوگا، تو انسان باہر نکلے گا پھر نیچے چلا جائے گا۔ یعنی کہ 72 ہزار سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ انسان جو ہے نا غوطے کھاتا رہے گا۔ آگ کے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے آگ کے پہاڑ ہیں، وہاں جو ہے نا انسان کو چڑھایا جائے گا، آگ کے پہاڑ، پھر وہاں سے نیچے گرایا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ گرم پانی بھی دوزخ میں پلایا جائے گا، اس سے نلایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ
چشمے کا پانی جب بھی انسان پیے گا تو اس کا اندر کا جو سارا ملبہ ہے وہ پخانے کے راستے نکل جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اود پہاڑ اتنے اتنے مونڈے ہوں گے، 70 بار روزینہ انسان کا چمڑا بدلی ہوگا، تو اس کے بدن میں کیڑے پڑیں گے، یہ پیروں سے کھانا شروع کریں گے تو یہ ٹخنوں گوڈوں تک آئیں گے، اور یہاں یہ جو ہمارے پٹ ہیں یہاں تک بھی پہنچیں گے، تو پھر وہ کوشش کریں گے ان سے بچنے کے لیے، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں اب کیڑا کسی بھی چیز میں پڑ جائے تو جب بدن کو یہ کھاتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ اس کو کاٹ کے اتار دو، اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک دم سمندر میں، آگ کے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ دوستی جب جدھر سوئیں گے وہ ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوپر بھی جو وہ بھی آگ کا ہوگا، کپڑے آگ کے ہوں گے، جوتیاں آگ کی ہوں گی، ٹوپی آگ کی ہوگی، ہر چیز آگ کی ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ رب العزت، اس دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوزخ میں جنگل بھی ہیں، پہاڑ بھی، دریا بھی، ندیاں بھی، نالے بھی، بہت بہت زیادہ جو ہے نا، ہر پاس ہے عذاب ہی عذاب۔ جیسے جنت میں ہر طرف رات ہی رات، تو دوزخ میں ہر طرف عذاب ہی عذاب۔ تو اتنے جو ہے نا کہ انسان زاری کرے گا، اتنی انسان آزاری کرے گا، اتنی گریہ زاری کرے گا کہ جس کی شمار نہیں ہے، تو جو فرشتے ہوں گے اس کے پاس وہ دوسری طرف منہ کر لیں گے، سنیں گے ہی نہیں۔ وہ اس کی سنیں گے ہی نہیں۔ قبر میں بھی یہی حالات ہے، قبر کے بھی بہت سخت عذاب ہے، پسلیوں کا ایک دوسری طرف سے نکل جانا، بچوؤں کا، یہ جو کنکول ہوتے ہیں، یہ سانپوں کا مسلط ہو جانا، زمین کا مسلط ہو جانا، آنکھیں نکل کے باہر آ جانی، چھاتی پر پڑ جانی، یہ جو ناک ہے، سراغ ہے، اگر اس میں کوئی کیڑا بھی چلا جائے تو انسان مرنے تک چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے اندر سانپ جائیں گے، بچو جائیں گے، جو بھی زہریلی مخلوق ہے وہ جس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس پر مسلط اللہ رب العزت کر دیتے ہیں، اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آگ کے اندر بھی جو دنیا کا کفن ہوتا ہے وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، کعبے سے اس کا منہ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر دوزخ کا اس پر جو ہے نا دوزخ کا لباس وہ فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو پہناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آگ کا ہوتا ہے، جو تھلے پچھونا ہوتا ہے وہ بھی آگ کا ہوتا ہے، انگارے آگ کے ہوتے ہیں قبر کے اندر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انسان کو دنیا میں نیکی کرنی چاہیے، نیکی کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، بدی کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ 50 60 100 سال کی زندگی ہے، یہ بھی اگر بدحالیوں میں، بدعقیدگیوں میں، لاپرواہی میں انسان گزار دیتا ہے، کھانے پینے میں، عیش عشرت میں، بیوی بچوں میں۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ نہ پیار کرو، اللہ کو حکم ہے یہ کہ دنیا داری کا نظام ہے، مگر حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جو ہے نا انسان کے ہر عذاب الگ کر دیتی ہے، یہ جو انگلیوں کی جوڑے یہ بھی الگ کر دیتی ہے۔ اتنی بڑی انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
جو زندے ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی نہیں ہے. تو ان کے پاس گرد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ پہاڑ پر مارے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا ہے. وہ انسان کو مارتے ہی رہتے ہیں. استغفر اللہ. پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر مارتے ہیں. تو یہ بدن کو کیڑے کھاتے، کیڑے. کہ منہ میں کیڑے، ناک میں کیڑے، ہر پورے بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت، یہ جو زمینی مخلوق ہے نا، اس کو اللہ حکم دے دیتا ہے. یہ ایک انسان ہی ہے، جن و انسی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. باقی کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. ہر وقت اللہ کی صفت تعریف ذکر کرتی رہتی ہے. ایک انسان ہے دنیا میں آ کے لالچ میں گمراہ ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی اللہ رب العزت کے سخت عذاب ہے. دوزخ میں اور بھی کئی عذاب ہے. زرکون کا پکا ہوا کھانا، جب وہ پانی مانگے گے تو پیپ لخون، پیپ سے پکا ہوا کھانا، وہ دوزخیوں کو، یہ دوزخیوں کی خوراک ہوگی. پیپ سے پکا ہوا، جو بدفعلی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ پیپ کا پکا ہوا گوشت وہ آگے رکھیں گے، کھاؤ. تو وہ نہیں کھائیں گے تو پھر فرشتے ان کو آگ کے گرد ماریں گے، زبردستی کھلائیں گے. دنیا میں آپ کھاتے تھے، دنیا میں تو تمہیں کوئی بدبو نہیں آتی تھی. بدفعلی کرنا بدبوداری کام ہے، گندا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. اپنا حق چھوڑ کر دوسرے حق استعمال کرنا، اس سے اور کوئی بے حیائی کا کام نہیں. بہت ہی بھیانک کام ہے. یہ کہتے ہیں کہ تندور ہیں، گڑے ہیں آگ کے. یہ جو زانی لوگ ہیں ان کو ان گڑوں میں پھینک دیا جائے گا، وہاں جلتے رہیں گے. باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ نیچے لے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف کے وقت دوزخ میں سیر، جب دوزخ کی سیر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت دونوں کی سیر کرائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوزخ میں ایسی جگہ پر گزر ہوا جہاں یہ آگ کے گڑے تھے، اور وہاں مرد اور عورتوں ننگے، بدن پر کپڑا نہیں ہے، تو اس آگ میں جل رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جبرائیل ان کا یہ کیا قصور ہے، اتنے سخت عذاب ہو رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے تھے. یعنی کہ زانی لوگ تھے، یہ زانی عورتیں تھیں، یہ زانی مرد ہیں. استغفر اللہ. اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کے آگے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور دوزخ کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے. نیک اعمال کرنے چاہیے، بد اعمال نہیں کرنے چاہیے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں وہی عقل مند شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.